السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو کے اوپر ریاکشن کرنے والا ہوں۔ جو پڑھے لکھے کچھ حد تک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مسجد رحمت للعالمین میں سیاسی باتیں ہوتی ہیں۔ چلو آج علامہ حافظ خادم حسین رضوی کی زبانی سنتے ہیں۔ کیا مسجد رحمت للعالمین میں سیاسی باتیں ہوتی ہیں یا دینی باتیں ہوتی ہیں؟ چلو آج سنتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور درباری شاعر ہی نہیں، ہر جنگ میں یہ شریک بھی ہوئے۔ یہ نہیں کہ بدر چو پیچھے رہ گئے تو پھر عہد چ آ گئے، جو عہد چو پیچھے رہ گئے تو پھر خندق چ آ گئے، یا کتے گھر بیمار رہے، ہر مسئلے چ حضور دے نال رہے۔ بلکہ عمرہ قضاء کے موقع پر جو آپ نے سخت باتیں کی وہ بھی، اور پھر رسول اللہ کی جو شان روحی الفداء لمن اخلاق شہدت بانہ خیر مولود من البشر، فرمایا میرے محبوب دے غلاموں، حضور جے اج تک پیدا کوئی نہیں ہوا۔ یہ نعتاں بھی پڑھیاں رسول اللہ دیاں، اور عمرہ قضاء کے موقع پر حضور کی اونٹنی کی نکیل بھی پکڑی، حضور اوپر سوار ہے، اور کافر جو کھڑے تھے تو ان کو یہ نہیں فرمایا تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ حضور آ رہے، بلکہ فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی۔ ہٹ جاؤ کافر کے بچوں، حضور آ رہے، ہٹ جاؤ پیچھے سے، حضور آ رہے، ہٹ جاؤ راستہ دے دو، حضور آ رہے۔ اور آج اگر کسی نے حضور کا راستہ روکا، پچھلے سال تو ہم نے صبر کر لیا حضور کے فرمانے پر، آج اگر کسی نے راستہ روکا تو مڈو وڑ کے گردنا مڈو رکھ کے کٹ دیں گے، وہ تو نہیں کٹیں گے، مڈو رکھ کے گردنا کٹ دیں گے، یار نو یار دی خبر نہیں رہی، ہٹ جاؤ حضور آ رہے۔ یہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور کی سواری کے آگے آگے آپ نے یہ شعر بھی پڑھے، اور فاروق اعظم نے اس موقع پر کہا کہ یبن رواح بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواح حضور کے سامنے اتنی سخت باتیں کرتا ہے، ہاتھ اوڑا رکھ، پتہ نہیں، یہ مطلب نہیں تھی کہ حضرت عمر کوئی چاہتے سن کو ہاتھ اوڑا ہوئے، بلکہ آپ چاہتے سن آج حضور دی مور لگے۔ یہ تو نرم پالیسی نہیں سی، مطلب یہ کوئی سمجھے حضرت عمر روک رہے سن کہ انہوں نے کوئی آج نرم پالیسی ہو گئی سی، آپ نے چاہتے تھے کہ آج حضور کی مور لگے کہ جب میری عزت کا مسئلہ ہے تو ڈی چوک ہوئے یا مال روڈ ہوئے یا مسجد رحمت للعالمین ہوئے، بولی ایک ہی ہوئے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہنا جی یہاں بڑی سنجیدہ گفتگو ہونی، میں کہا سنجیدہ دیا پترا، اللہ دے گھر اللہ دا، اللہ دے محبوب داخل ہو رہے ہیں، اس تو بڑا کوئی عظمت والی بات ہے کہ رسول اللہ آ رہے تے اللہ دا گھر سامنے، کیوں جی؟ عبداللہ بن رواحہ کو سنجیدہ گفتگو کرنی چاہیے، اس تو بڑا تو کائنات کے منظر نہیں نا بنے ہونا، سامنے اللہ دا گھر ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے، سامنے حجر اسود ہے، سامنے حتیم ہے، رکن یمانی ہے، رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے، کیونکہ ساری چیزیں اتنے موجود ہیں، صفا مروہ بھی ہے، آن والے کون ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں میڈیا کے سامنے تھوڑی سی نا اور بات کرنی چاہیے، میں کہ بالکل جی کیوں جی؟ کہ درباری شاعرن یہ نہیں بھی انہوں آداب پتہ کوئی نہیں، ہاں یہ نہیں کہ انہوں آداب پہلی باری حضور دی نعت پڑھن لگے، یہ درباری شاعرن، حضور خود فرماندے سن اٹھو اے میرے مخالفوں میں جواب دے، اٹھو، اے انہاں صحابہ وچوں حضرت حسان، کعب بن مالک تے عبداللہ بن رواحہ، تین درباری شاعرن، حضور انہوں باری باری کہتے سن اٹھو اے میری شان بیان کرو، اٹھو میرے دشمنوں دا منہ بنو، یہ انہاں شاعری دربارہ میں جو، یہ نہیں کہ آج اچانک ان کو آداب پتہ نہیں تھے، پتہ ان کو سب کچھ تھا،
اوپر اللہ کے رسول سواری کے اوپر جلوہ گر ہیں، سامنے اللہ کا گھر ہے. سانو کہتے ہیں چونکہ ایک میڈیا کے سامنے گفتگو ہوتی ہے. کیڑا میڈیا؟ جڑا روزانہ مسلمانوں دیا دھیاں وکھاندا، جڑے مسلمانوں دی دھیاں دے روز جسم وکھاندا، اس میں انہوں نے کدی حیا نہیں آئی. مولوی خادم تھوڑی جی گفتگو ایسے کریں کہ میڈیا کو تھوڑی جی گوارا ہو جائے. میں کہ ایک گوارا تو ساڑھے واسطے نہیں نا. اسی تو گل ادھر حضرت عبداللہ بن رواح ادھر گل دیکھ کے کیتی ہے. سامنے جو مشرکین کھڑے تھے ان کو دیکھ کر بات کو دیکھ کر بات کی کہ تشریف کون لا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کیا بھائی آپ انسان ہیں، بھلو بنل کفار، اور کافر نہیں، کافر جو پترو این گل انسانیت کی بات. کافر دے پترو ہٹ جاؤ، حضور آ رہے ہیں. جی جو آج راستہ نہیں چھوڑے گا ہم اس کو ہار پہنائیں گے، یہ فرمایا ہیں جی. اسی انہوں روٹی کھواواں گے، جڑا آج حضور دا راہ نہیں چھوڑے گا اسی روٹی کھواواں گے. وہ میرے چاچے دا پتر ہے، ہاں وہ میرے مامے دا پتر ہے. بھائی رشتہ دار تے سارے سن صحابہ دے اتھے، لیکن آپ نے فرمایا اتواب نہیں کہ میرے چاچے دا پترو ہٹ جاؤ، میرے مامے دا پترو ہٹ جاؤ، میرے ماں جاؤ ہٹ جاؤ. سارے ایک کو لین چاچے مامے سارے ایک کو لین رکھ کے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی، فرمایا ہٹ جاؤ، راستہ خالی کر دو کافر دے پترو. آج حضور آ رہے ہیں. آج کسی نے راستہ روکیا تو نہ ماما ویکھا جائے گا، نہ چاچا ویکھا جائے گا، نہ چچا زاد کزن دیکھا جائے گا، کزن کوئی بھی نہیں دیکھا جائے گا. کی ہوئے گا؟ فرمایا آج دوڑا وڈ دینیاں نس اگے آوے تو سی کو حضور دی اٹھنی دے تے موٹو روڈنیاں. اے گلاں حضرت عبداللہ بن رواح کی. یہ نرم بات ہے کہ گرم بات ہے؟ گرم بات ہے. یہ نرم پالیسی کہ گرم پالیسی؟ یہ امن دی بات ہے یا جنگ دی بات ہے؟ ہم نے ویڈیو دیکھ لی، الحمدللہ ویڈیو بہت اچھی، بہت خوبصورت تھی، اور بیان کرنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا. اور جو پڑھے لکھے خود کو کہلواتے ہیں ان کا تو علامہ حافظ خادم حسین رضوی نے منہ بند دیا ہے، منہ توڑ کر رکھ دیا ہے. یہ بہت اچھی ویڈیو تھی. اگر یہ کسی بھی بھائی کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر ضرور کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے.